بچہ پارٹی چینل میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی اس کہانی کا عنوان ہے علی بابا اور 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک لکڑہارا علی بابا رہتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کافی لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور بڑے بڑے تھیلے اٹھا کر پہاڑ کے سامنے جمع کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کھل جا سم سم، اور پہاڑ میں ایک دروازہ کھل گیا۔ علی بابا یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ سارے لوگ تھیلے غار میں رکھ کر جب باہر آئے تو اسی شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بند ہو جا سم سم، اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب وہ سارے لوگ جانے لگے تو وہی آدمی پھر سے بولا کہ اب ہم دوسرے گاؤں میں جا کر لوگوں سے سونا لوٹیں گے۔ تب علی بابا سمجھے کہ یہ سب تو چور ہیں۔ جب وہ سارے چور وہاں سے چلے گئے تو علی بابا نے بھی اسی طرح کھل جا سم سم کہا اور پہاڑ کا دروازہ کھل گیا۔ علی بابا غار کے اندر چلے گئے، جہاں انہوں نے سونے سے بھرے ہوئے تھیلے، اشرفیاں اور ہیرے موتی دیکھے تو بہت خوش ہوئے۔ علی بابا نے اشرفیوں کے 2 تھیلے اٹھائے اور گھر چلے آئے۔ ان کی بیوی اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھیلے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ جب وہ سارے چور واپس غار میں آئے تو ان کو شک ہو گیا کہ غار میں سے کسی نے 2 بڑے تھیلے چرا لیے ہیں۔ اگلے دن جب علی بابا اسی غار کی طرف جا رہے تھے تو ایک چور نے علی بابا کو دیکھ لیا۔ اس نے جا کر اپنے سردار کو بتایا تو اس سردار نے اپنے ایک ساتھی کو علی بابا کے پیچھے بھیجا۔ اس چور نے علی بابا کے گھر پر ایک نشان لگا دیا۔ وہ چور رات کے وقت لوگوں کو لوٹا کرتے تھے کہ لوگ دن کی روشنی میں انہیں پہچان نہ لیں۔ جب وہ چور نشان لگا کر واپس لوٹ رہا تھا تو علی بابا کی بیوی نے اسے دیکھ لیا کہ ان چوروں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اشرفیاں ہمارے پاس ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا تو علی بابا اور ان کی بیوی نے سب کے گھروں کے دروازوں پر ویسے ہی نشان بنا دیے، اور رات کو جب وہ چور واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر دروازے پر ہی وہ نشان بنے ہیں۔ اگلے دن وہ چوروں کا سردار تیل بیچنے کے بہانے سے اسی گاؤں میں آیا۔ ایک بڑے مٹکے میں تیل تھا اور باقی مٹکوں میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ علی بابا کی بیوی نے اس چور کو پہچان لیا تھا اور علی بابا کو بتایا کہ ایک مٹکے میں تیل ہے اور باقی مٹکوں میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے ہیں، اور رات ہوتے ہی یہ گاؤں والوں کو بھی مار دیں گے اور سارا گاؤں لوٹ کر چلے جائیں گے۔ علی بابا اور ان کی بیوی نے اس چور سے وہ تیل لے کر اسے بہت زیادہ گرم کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے سارے مٹکوں میں ڈال کر ان کے ڈھکن باندھ دیے۔ اسی طرح وہ سارے چور مٹکوں میں ہی دم توڑ گئے، اور علی بابا نے ان چوروں کے سردار سے مقابلہ کر کے اسے بھی ہرا دیا۔ اب سم سم غار کا سارا خزانہ علی بابا اور ان کی بیوی کے پاس تھا، جو انہوں نے ہر گاؤں میں جا کر سب پر تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔